شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل نصیب ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ دودھ کے 47 فوائد۔ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت دودھ بھی ہے۔ اللہ کریم نے اس میں غذائیت کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی رکھا ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق دودھ پینے والوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ دودھ کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ ہڈیوں کی بیماریوں، آنتوں کے کینسر اور ہیپاٹائٹس کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ کم عمری میں چہرے وغیرہ پر جریاں پڑ گئی ہیں تو روزانہ رات کو نیم گرم دودھ پئیں۔ چہرے پر ہونے والے مسوں، داغ دھبوں اور کیل مہاسوں یعنی جوانی کی پھنسیوں کا علاج یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنے چہرے یا متاثرہ حصے پر قابل برداشت گرم دودھ سے مالش کیجیے اور اسی دودھ سے چہرہ دھوئیے، پھر آدھے گھنٹے بعد پانی سے چہرہ دھو لیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ تازہ دودھ کا جاگ ملنے سے چہرے کے داغ دھبے وغیرہ دور ہوتے ہیں۔ ابلے ہوئے تازہ دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے بعد حاصل ہونے والی ملائی کی تہ چہرے پر چڑھانے سے اس کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ ملائی میں تھوڑی سی پیسی ہوئی زعفران شامل کر کے ہونٹوں پر ملنے سے ہونٹوں کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے۔ دودھ میں پانی ملا کر خشک خارش والی جگہ پر لگائیے، تھوڑی دیر کے بعد دھو ڈالیے، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ گائے یا بھینس کے اس نکلا ہوا تازہ دودھ گرم کیے بغیر فوراً اس میں مصری یا شہد اور پانی جس میں کشمش کو چند گھنٹوں کے لیے بھگویا گیا ہو شامل کر کے 40 دن تک پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ نیز ٹی بی، دل کی بے ترتیب دھڑکنوں اور جسمانی کمزوری نیز کمزوری بچوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک پاؤ گلقند میں 50 گرام ایرانی بادام کوٹ کر شامل کر کے رکھ لیجیے اور روزانہ صبح دودھ کے ساتھ 2 چمچ استعمال کیجیے، انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ دودھ کے ساتھ 5 دانے منکی، 1 قسم کی بڑی کشمش، 6 گرام مصری اور 6 گرام گڑ ملا کر کھانے سے دانت صاف ہوتے ہیں، نیا خون بنتا ہے، وزن تیزی سے بڑھتا ہے اور قبض بھی مفید ہے۔ نیز جسے کمزوری سے چکر آتے ہیں اس کے لیے بھی یہ ایک بہترین علاج ہے۔ 1 آم رات سوتے وقت اور 1 آم صبح نہار منہ یعنی خالی پیٹ چوس کر دودھ پینے سے سستی دور ہو جاتی ہے اور بدن میں چستی پھرتی آتی ہے۔ نیز اعصابی کمزوری میں بھی فائدہ مند ہے۔ دودھ کے ساتھ اراروٹ پکا کر پینے سے اللہ کی رحمت سے پیشاب میں رکاوٹ کے مرض سے صحت بدن تک و توانائی ملتی ہے۔ اگر پیشاب میں جلن ہو تو سونف اور پیسی ہوئی مصری ملا کر پکائے گئے نیم گرم دودھ کے ساتھ مناسب مقدار میں چھوٹی الائچی کے دانے کھانے سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ پیشاب میں جلن ہو تو تازہ دودھ میں پانی ملا کر پئیں، جلن دور ہو جائے گی۔ گرم تاثیر والی غذائیں مت کھائیں۔ اگر پیشاب میں خون آتا ہو تو انداز 10 گرام نیا گڑ اور مصری دودھ میں ملا کر پینے سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے شفا ملے گی اور مثانے کی گرمی، سوزش، انفیکشن میں بھی مفید ہے۔ مثانے کی بیماریوں میں شفا کی طلبگار دودھ میں گڑ ملا کر پیے۔ آنکھوں میں جلن، درد یا کوئی زخم ہو تو دودھ میں ڈبوئے ہوئے روئی کے گالے یعنی پھوہے آنکھوں پر رکھیے۔ اگر آنکھیں روشنی سے متاثر ہو جاتی ہیں تو آنکھوں میں خالص دودھ کا 1 قطرہ ڈالیے۔ آنکھ میں کچرا وغیرہ پڑ جانے کی صورت میں متاثرہ آنکھیں دودھ میں اور 3 قطرے ڈالیے، کچرا آنکھ سے باہر آ جائے گا۔ بواسیر ہو تو تازہ دودھ سے پاؤں کے تلووں کی مالش کیجیے، فائدہ ہوگا۔ 1 کپ دودھ کے ساتھ آدھی چمچ دار چینی کا پاؤڈر صبح شام استعمال کرنا بواسیر کے لیے فائدہ مند ہے۔ دست ہو تو بچوں کو گرم دودھ میں چٹکی بھر دار چینی کا پاؤڈر ملا کر دیجیے اور بڑوں کے لیے دار چینی کی مقدار دگنی کر دیجیے۔ دودھ معدے کی تیزابیت ختم کرتا ہے۔ سینے میں جلن ہوتی ہو تو دن میں 3 مرتبہ ٹھنڈا دودھ پئیں۔ نہار منہ یعنی خالی پیٹ ناشتے میں قبل ٹماٹر کھا کر اوپر سے دودھ پینے سے خون صاف ہوتا ہے اور تازہ خون بنتا ہے۔ فائدہ مند دودھ وہی ہے جو تازہ اور صاف ستھرا ہو اور اچھی خوراک کھانے والے صحت مند جانوروں سے حاصل کیا گیا ہو۔ دودھ میں چینی ملانے سے اس کیلشیم میں تباہ ہو جاتا ہے۔ چینی سے میٹھا کیا ہوا دودھ پینے سے بلغم بنتا ہے، پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے اور گیس پیدا ہوتی ہے۔
500 ملی لیٹر دودھ میں 250 گرام گاجر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ابال کر اتنا ٹھنڈا کر لیجئے کہ پینے کے قابل ہو جائے۔ اب پی لیجئے، گاجر کے ٹکڑے بھی ساتھ ہی کھا لیجئے۔ اس طرح کا دودھ جلد ہضم ہو جاتا ہے، پیٹ کو صاف کرتا ہے اور بدن میں خون آئرن پیدا کرتا ہے، نیز جسمانی کمزوری اور معدے کی تیزابیت میں بھی فائدہ مند ہے۔ بادام باریک کاٹ کر دودھ میں شامل کر کے کمزور بچوں کو پلانا مفید ہے۔ گرم دودھ پینے سے ہچکی دور ہو جاتی ہے۔ آیورویدک ہندی طریقہ علاج کے مطابق شہد، گلوکوز، گنے یا پھلوں کا رس یا بغیر بیج کے کشمش یا مصری یا بھوری شکر، براؤن شوگر سے میٹھا کیا گیا دودھ کھانسی کے لیے مفید ہے۔ دودھ دوہنے کے بعد فوراً پی لینا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو نیم گرم دودھ پیا جائے۔ زیادہ دیر تک ابالنے سے دودھ کی غذائیت ضائع ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو دودھ ہضم نہیں ہوتا، گیس کرتا ہے اور پیٹ پھلاتا ہے، وہ شہد ملا کر استعمال کریں۔ شہد ملا ہوا دودھ جلد ہضم ہو جاتا ہے اور اس سے پیٹ بھی گیس نہیں بنتا۔ دودھ میں ادرک کے چند ٹکڑے یا ادرک کا پاؤڈر، تھوڑی کشمش ملا کر ابال کر پینے سے انشاءاللہ گیس نہیں ہوتی۔ دمے کے مریض اور بلغمی مزاج والوں کو چاہیے کہ وہ دودھ میں الائچی یا چھہارے یا شہد ملا کر پئیں۔ بھینس کا دودھ بھاری ہوتا ہے۔ عموماً بھینس کے دودھ کا مکھن اور گھی بنایا ہو جاتا ہے۔ یہ بلغم بناتا ہے، کولیسٹرول بڑھاتا ہے اور موٹاپا لاتا ہے۔ ہاں، جو ہضم کر سکے اس کے لیے بھینس کا دودھ سب سے زیادہ طاقتور مانا جاتا ہے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا، یہ جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ گائے کا دودھ سرطان سے بھی بچاتا ہے۔ بکری کا دودھ سب سے بہتر مانا جاتا ہے۔ اس سے جسم کو طاقت ملتی ہے، ہاضمہ درست ہوتا ہے اور بھوک بڑھتی ہے۔ بھیڑ کا دودھ مزاجاً گرم ہوتا ہے، یہ قبض کرتا ہے اور گیس بناتا ہے۔ اس کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے، بال لمبے کرتا ہے، موٹاپے میں کمی لاتا ہے، مگر آنکھوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بعض اوقات منہ میں اس سے دانے نکل آتے ہیں۔ بچوں کو یہ دودھ نہیں پینا چاہیے۔ خالص دودھ کی پہچان کے 4 مدنی پھول۔ یہ ممکن ہے کہ دودھ خالص ہو مگر گاڑھا نہ ہو۔ ڈراپر وغیرہ کے ذریعے دودھ کا ایک قطرہ ماربل وغیرہ کے سطح پر یا ایسی ہموار دیوار کے نیچے کی طرف چپکائیے۔ اگر دودھ خالص ہو تو قطرہ فوری طور پر نہیں بہے گا۔ خالص دودھ کی بلائی یعنی ملائی موٹی ہوتی ہے۔ انگلی دودھ میں ڈبو کر نکالیے۔ اگر انگلی پر دودھ لگا رہے تو یہ خالص ہے، ورنہ پانی ملا ہوا ہے۔ دودھ پہچاننے کے ماہر زیادہ تر دودھ کو ہاتھ میں لے کر اس کا گاڑھا پن اور چکناہٹ دیکھ کر اس کے خالص ہونے یا نہ ہونے کا بتا دیتے ہیں۔ دودھ کی منڈیوں میں عام طور پر یہی طریقہ رائج ہے۔